لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1135۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، دیکھو کس عمل پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کچھ دیر تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، اگر انہی اعمال پر اس کو موت آ جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ برے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے اور انہی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کچھ عرصہ تک برے عمل کرتا رہتا ہے، اگر انہی پر اس کو موت آ جائے تو وہ آگ میں داخل ہوتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے اور اس پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کسی کے نیک اور بد ہونے کا آپ فیصلہ نہ کیجیے، کیونکہ عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور نیکیاں کرتے کرتے اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس حال میں کہ وہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے، جو پہلے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، بعد میں برے عمل شروع کر دیتا ہے اور برے عمل کرتے کرتے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب جس کی وفات تو نیک عمل کرتے ہوئے ہوئی، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دیں گے، اور جس شخص کی وفات برے عمل کرتے ہوئے ہوئی تو اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے موت سے قبل نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں اور پھر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو فیصلہ کس پہ ہوتا ہے؟ اعمال پر۔ فیصلہ کس پہ ہوتا ہے؟ اعمال پر۔ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے موت سے قبل نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو خاتمہ بالخیر کی بات ہے، یہ خاص اللہ کے کرم کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس نے آپ کے خیال میں کوئی بڑی نیکی نہیں کی ہوتی، لیکن اس کی موت جو ہوتی ہے وہ خیر کے عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتی ہوں، جو ایمان ہے یہ اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک سڑک چل رہی ہے، ایک سڑک ہے، اس کا ایک کنارے پر ایمان ہوتا ہے اور دوسرے کنارے پر نفاق ہوتا ہے۔ جب انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کا نفاق بڑھ جاتا ہے، شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے اور اس کا نفاق بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سڑک کے ایک کنارے پر ایمان ہے اور ایک کنارے پر نفاق ہے۔ نیکیاں کرتے چلے جاؤ، نفاق دب جاتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایک وقت میں وہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ سے بعد میں اللہ سے دور ہو گیا، شیطان اس پہ غالب آ گیا، اس کا نفاق بڑھ گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ خیر اور شر کی کشمکش جو ہوتی ہے یہ موت تک چلتی رہتی ہے، یہ موت تک چلتی جاتی ہے۔ جب تک انسان نیکیاں کرتا رہا اللہ کے قریب رہا، شیطان دور رہا، اور جب انسان اللہ سے دور ہو گیا شیطان قریب آ گیا۔ اور یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ موت تک۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کا
آخری عمل لا الہ الا اللہ تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ جو خیر اور شر کی کشمکش تھی اس میں سے خیر جیت گئی اور اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات نکلوا دیے لا الہ الا اللہ، یا کسی نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہو گیا، کسی نیک عمل پر خاتمہ ہو گیا۔ حج کے لیے جا رہا تھا، اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو خیر اور شر کی کشمکش ہے یہ ختم کب ہوتی ہے؟ ہماری موت کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہر وقت ہم نے الرٹ رہنا ہے، ہر وقت چکنا رہنا ہے، کہیں شیطان ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے اور کہیں شر جو ہے ہم اس کی طرف نہ چل پڑیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچیں، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچیں۔ بعض اوقات شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے بڑے گناہ کا راستہ کھولتا ہے۔ چھوٹا گناہ کرتے کرتے آپ بڑے گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ویسے بھی صغیرہ گناہ جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ پوچھیں کیسے؟ آپ صغیرہ بڑا گناہ جو ہوتا ہے اس سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈر آتا ہے میں بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں، میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے آپ اس سے اتنا ڈرتے نہیں، آپ اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہی صغیرہ گناہ بڑھتے بڑھتے آپ کی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ اسے چھوڑ نہیں رہے، آپ اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، تو وہ اللہ کے ہاں کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ جیسے چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا راستہ کھولتا ہے، اسی طرح چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ تو لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو چکنا رکھنا ہے کہ کہیں یہ جو خیر و شر کی کشمکش ہے اس کشمکش میں شیطان ہم پر حاوی نہ ہو جائے، نفاق ہم پر طاری نہ ہو جائے، ہمارا ایمان بڑا رہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا رہے، کیونکہ جو ہی آپ غافل ہوئے شیطان غالب آ گیا، جو ہی آپ اللہ کے قریب ہوئے شیطان بھاگ گیا۔ تو یہ کشمکش میں نے آپ کو بتایا موت تک چلتی ہے۔ اس لیے کسی شخص کے خیر اور اچھا ہونے کا یا برا ہونے کے فیصلے آپ نہ کیا کریں، آپ کو نہیں پتہ موت تک اس کی زندگی کیسی گزرنی ہے۔ یہ معاملے جو ہیں اللہ کے سپرد کر دیں، اور سب سے بڑی بات دوسروں کی بجائے اپنا فکر کریں، دوسروں کی بجائے اپنا فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کمزور لمحے میں شیطان مجھ پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھیں اور ہمارے لیے سیدھا راستہ جو ہے آسان کر دیں، اور خاص طور پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے۔ حدیث نمبر 1142 سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص سے بدشگونی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ کس نے تجھ سے یہ بات کی؟ میں نے ناپسند کیا کہ میں بتانے والے کا نام بتاؤں۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہ تو کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہوتی ہے، اور نہ ہی الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بدشگونی شرک ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہر بیماری جو ہوتی ہے اور صحت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ بہت دفعہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فلاں بیماری جو آج کل پھیلی ہوئی ہے، فلاں جو ہے نا وائرل آج کل ہوئی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس بیماری کا اثر 100% لوگوں کو نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی
30% یا 40% لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور باقی 50% یا 60% لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. تو اگر وہ متعدی تھی تو پھر ساروں کو متاثر ہونا چاہیے تھا. اصل بات ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیماری سے بچا لیتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چھوت چھات نہیں ہوتی اور نہ ہی کہیں بدشگونی ہوتی ہے اور نہ ہی الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. عربوں کا خیال ہوتا تھا کہ الو بولتا ہے تو یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے یا اور دوسری قسم کی بدشگونیاں لیتے تھے. ہمارے ہاں کبا بولتے تو اسے بدشگونی لے لیتے ہیں. کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو اسے بدشگونی لے لیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ تو بدشگونی ہوتی ہے، نہ چھوت چھات ہوتی ہے، نہ نحوست ہوتی ہے. اور اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی. گھوڑے سے مراد سواری ہے، بیوی انسان کے گھر میں اس کا 24 گھنٹے اس سے واسطہ پڑتا ہے اور گھر میں بھی انسان میں نے ہر وقت رہنا ہوتا ہے. تو اگر بدشگونی ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن صحیح بات ہے کہ بدشگونی کسی چیز میں نہیں ہوتی. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی میں نے آپ پہ واضح کی تھی اور دوبارہ واضح کر دیتی ہوں کہ بدشگونی نہ کسی چیز میں ہوتی ہے، نہ کسی گھر میں ہوتی ہے، نہ کسی جگہ میں ہوتی ہے، نہ کسی وقت میں ہوتی ہے، نہ کسی شخص میں ہوتی ہے. بدشگونی انسان کے اعمال میں ہوتی ہے. انسان کے عمل منحوس ہوتے ہیں. کوئی لمحہ، کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی چیز کچھ منحوس نہیں ہوتی. نحوست ساری کی ساری گناہوں میں ہوتی ہے. تو اگر تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح عقیدہ تو سکھا دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بیماری نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے توکل ہمیں اللہ پہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہوتی. حضرت یعقوب نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم ایک دروازے سے نہ جانا، تم مختلف دروازوں سے جانا، اور ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میرا توکل اللہ پر ہے. تو مومن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، لیکن تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب نے بھی تدبیر اختیار کی تھی کہ تم ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازے سے جانا، کہیں تم نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تدابیر اختیار کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے. فرض کیا کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ. ایک بیماری وہاں پھیلی ہوئی ہے، بیماری والے علاقے میں نہ جاؤ. اور دوسری بات، اگر تم وہاں موجود ہو وہاں سے نہ نکلو، نہ وہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ تم وہاں سے نکلو گے یہ سوچ کے کہ شاید میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو میں بیمار نہ ہوں گا. میں آپ کو بتاؤں اللہ کا حکم ہوگا تو آپ طاعون کے اندر، طاعون کی وبا کے اندر رہ کر بھی بیماری سے بچے رہیں گے، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آپ باہر جا کے بھی بیمار ہو جائیں گے. تو لہٰذا ایک تدبیر آپ کو ضرور کر لینی ہے کہ اگر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے نہ تم نے وہاں جانا ہے اور نہ وہاں سے نکلنا ہے. اس کے علاوہ کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف عمل موجود ہے. آپ نے ایک کوڑی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، حالانکہ کوڑی کی بیماری کو بھی متعدی سمجھا جاتا ہے، اور آپ کا یقین یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تب ہی نقصان ہوگا اور اللہ نہیں چاہیں گے تو نقصان نہیں ہوگا. یہ تو تھا اس کا ایک پہلو. آپ نے کوڑی کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن حدیث میں آپ نے یہ بھی ہدایت دی کہ کوڑی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. وہ عمل ہے
اللہ پہ توکل کا، یہ عمل ہے تدبیر کا۔ کوڑی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اسی طرح ایک کوڑی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس پیغام بھیجا کہ تم اپنے گھر ہی رہو، ہم نے تم سے بیعت کر لی، یعنی اسے اپنے پاس نہیں بلایا۔ تو لیکن ادھر سے یہ بھی عمل آپ کا ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کوڑی کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو اصل بات ہے یقین یہی ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، باقی تدابیر جو ہیں جہاں تک ہو سکتی ہیں وہ آپ کو کر لینی چاہیے۔ ان تدابیر کے بعد بھی ہمارا یقین کیا ہوگا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو بیماری آئے گی، نہیں اللہ چاہیں گے، اس کا حکم نہیں ہوگا تو ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ تدابیر اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ گھر میں جی کسی ایک بچے کو خسرہ نکلا ہوا ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ایک کو خسرہ نکلے تو سب کو نکل آتا ہے، ایک کو ٹی بی ہو جائے تو سب کو ہو جاتی ہے۔ بات ہے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، لیکن یقین ایک رکھیں، عقیدہ آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو تب دوسرا بیمار ہوگا۔ بیماری اور صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث نمبر 1148 انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے ایمان کی کمی اور زیادتی کو پرکھنے کے لیے یہ حدیث ہمارے سامنے ایک معیار پیش کرتی ہے۔ سچا مومن ہمیشہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا دائرہ کار ہماری پوری زندگی پر ہے اور ہماری پوری زندگی کے ہر پہلو پر ہے۔ جہاں کہیں آپ کا دل گواہی دے کہ آپ نے کوئی خرابی کی ہے، اس معیار کو سامنے رکھیے۔ اگر میں یہ کام میرے ساتھ کوئی کرتا تو مجھے برا لگتا، اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ مجھے برا لگتا تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے آپ نے واقعی زیادتی کی ہے۔ اس زیادتی کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اس زیادتی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر اس اصول پر عمل کریں تو ہماری تمام معاشرتی برائیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ یہ جو فتنہ، فساد اور جھگڑے سارے ہیں، یہ تمام اس اصول پر عمل کرنے سے ختم ہو سکتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے۔ اگر آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں کہ دوسرے آپ کو ذلیل کر لیں تو دوسروں کو بھی ذلیل کرنے کا آپ کو حق ہے، اور اگر آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ بدعہدی کریں، دوسرے آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں، دوسرے آپ کے ساتھ بے ایمانی کریں، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول لیا کریں اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ بدعہدی کر لیا کریں اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کر لیا کریں۔ اور اگر آپ کو یہ پسند ہے دوسرے میری عزت کریں، دوسرے میرے ساتھ معاملہ صاف رکھیں، دوسرے جب میرے سے وعدہ کریں تو پورا کریں، تو پھر آپ بھی لوگوں کے ساتھ وہی رویہ رکھیں جو لوگوں سے آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں۔ اللہ نے بڑا سادہ سا معیار ہر شخص کے لیے رکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کیا جائے، اور اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہیں ہمارے ایمان میں کوتاہی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث بن جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1150 حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اسے علم نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق جس چیز نے اس کو پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گی، اور جس چیز نے اسے نہیں پہنچنا وہ اسے کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔
تو ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 پہلے ہماری تقدیر لکھ دی تھی، اور اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے یہ طے کر دیا تھا کہ کسی شخص کی عمر کتنی ہوگی، کسی کا رزق کتنا ہوگا، کسی کا عمل کیسا ہوگا، وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کی پوری زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں یہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو روز کے میں عمل کر رہی ہوں یہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تقدیر میں لکھ رکھا ہے، لیکن مسئلہ ایک ہے، وہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لکھ رکھی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات بتائی ہے کہ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو دوزخ ملے گی۔ ہمارے لیے وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے۔ لیکن تقدیر کے پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر لکھ رکھی ہے تو وہ مجھے لازماً ملے گی، اور اگر میری تقدیر میں کوئی خیر نہیں لکھی تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں ملے گی، خواہ ساری دنیا مل جائے۔ تو لہٰذا تقدیر کے اچھے ہونے پر اور تقدیر کے برے ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ پریشانی جب لاحق ہو جائے تو اس کی وجوہات کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اگر میں اس طرح کر لیتا تو ایسے نہ ہوتا، میں اپنی امی کا علاج جو ہے انگلینڈ ان کو لے جاتا، فلاں اسپیشلسٹ سے علاج کر لیتا تو امی کی بیماری ٹھیک ہو جاتی، یا میں یوں کر لیتا تو فلاں معاملہ خراب نہ ہوتا۔ حالانکہ آزمائشیں اور آنے والی مصیبتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں انہیں اللہ کا حکم سمجھ کے خندہ پیشانی سے قبول کر لینا چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے جو ہمیں سبق ملا ہے اس واقعے سے، آئندہ کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب کسی شخص نے میرے سے پوچھا کہ باجی وہ خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ میں نے اسے ایک ہی جواب دیا، جو اپنے نصیب پہ خوش ہو جائے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خوش نصیب وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے بڑا ڈھیر مال دیا ہوتا ہے، بڑی ڈھیر اولاد دی ہوتی ہے، بڑا اس کو جناب علی عزت دی ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، جو اس پہ راضی ہو جاتا ہے وہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جب انسان اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اسے وہ نعمت اور دے دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو لہٰذا خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب پر، جو اللہ نے اس کی مقدر میں رکھا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ نے اس کے مقدر میں تھوڑا مال رکھا ہے، تھوڑے مال پہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے اس کے مقدر میں جو ہے بیٹیاں ہی لکھی ہیں، بیٹیوں پہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کی بیٹیاں ہی ہوتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تھیں۔ تو جب انسان ایک چیز کو، اپنے مقدر کو قبول کر لیتا ہے، اپنے رضا بالقضاء کر لیتا ہے۔ رضا بالقضاء سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اپنے آپ کو اس بات پہ مطمئن کر لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگی اطمینان سے گزر جاتی ہے۔ آپ صبر کر لیتے ہیں، آپ شکر کر لیتے ہیں، تو اس طرح آپ خوش نصیب بن جاتے ہیں۔ بات ہے جلنے کڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فلاں کو اللہ نے اتنا دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ فلاں کے تو 6 بیٹے ہیں اور میرا تو ایک بھی نہیں ہے۔ فلاں کا بچہ جو ہے اس کو تو اتنی شاندار جاب مل گئی اور میرا بچہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ ارے بھئی ان نعمتوں پر غور کیجئے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اتنی دینداری دی ہو جو اس کو نہ دی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نسبت شکر کرنے کی توفیق زیادہ دی ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر شکر کیجئے، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے اس پہ خوش ہو جائیے،
کیونکہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش نصیب نہیں ہوتا جسے زیادہ مال ملا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ مال ملا ہو لیکن ساتھ بیماریاں بھی ملی ہوئی، ہو سکتا ہے اس کو خوبصورتی ملی ہو اور ساتھ اس کی اولاد نیک نہ ہو۔ تو لہٰذا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے مقدر میں رکھا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک عالم نے یہ واقعہ اپنا خود لکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بادشاہی مسجد میں امام تھا۔ میں نام بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ان عالم کا، احمد علی قصوری۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، تو شیراں والا گیٹ میں رہا کرتے تھے۔ ان کا رسالہ بھی ہوتا تھا، خدام الدین اس کا نام تھا، ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں روزانہ بادشاہی مسجد میں جاتا ہوں، وہاں یہ امام تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں نماز پڑھاتا، عصر کی نماز کے بعد میں واپس آتا تو جو سیڑھیاں تھیں نا، اس پر مجھے ایک شخص روز ملتا۔ اب وہ شخص جو تھا بڑا ہی خوبصورت، بڑا اونچا لمبا، مجھے روزانہ اس پہ رشک آتا۔ خود جو تھے مولانا، ان کا اتنا اونچا لمبا قد نہیں تھا، زیادہ خوش شکل بھی نہ تھے، مناسب اچھی شکل تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا ہی رشک آتا۔ میں دل میں سوچتا اصل آدمی تو یہ ہے، اتنا اونچا لمبا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا باوقار اور اتنا وجیح ہے۔ تو کہتے ہیں وہ روزانہ مجھے سلام کرتا، میں عصر کی نماز پڑھا کے جب جاتا تو مجھے سلام کرتا اور مجھے روز ہی یہ خیال آتا۔ کہتے ہیں ایک دن نہ میں عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اسی طرح واپس جا رہا تھا، وہ شخص مجھے ملا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا مولانا ذرا ٹھہر جائیے۔ میں نے کہا میں ٹھہر گیا؟ مولانا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کر لیجئے۔ کہنے لگا مولانا میرے لیے دعا کیجئے، میرا جو جسم ہے اس کے ہر حصے میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ میرے لیے اٹھنا بیٹھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر نماز پڑھنے کے لیے لاتا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جا کر میں چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوں اور پھر میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو مولانا آپ مجھے دم بھی کیجیے اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اسے دم بھی کیا اور وظیفہ بھی بتایا، اور گھر جا کے میں نے جب عشاء کی نماز پڑھی تو میں نے جو سجدہ کیا تو اس سجدے میں نے اللہ کا واقعی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو جسم دیا ہے وہ اس کے جتنا خوبصورت نہیں ہے، اس کے جتنا رنگ اچھا نہیں ہے، اس کے جتنا اونچا لمبا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ صحت مند تو ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس دن جو سجدہ کیا، وہ سجدہ میں نے دل کی خوشی کے ساتھ اور دل کے ساتھ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ اپنے آپ کو راضی کر لیجئے۔ بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اور دوسرے کو نہیں دی، اور بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دوسروں کو دی ہیں اور آپ کو نہیں دی۔ اپنے آپ کو جو آپ کے مقدر میں ہے اس پہ راضی کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں آپ پہ مزید ہوتی رہیں گی، اور اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضا۔ اور ایسا شخص ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو دے دیا اس پر وہ خوش ہو جائے۔ تو تقدیر پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ جو آپ کو مل گیا وہ ٹل نہیں سکتا تھا، جو آپ کو نہیں ملا وہ مل نہیں سکتا تھا، اور جو مل گیا اللہ بہت بہتر ملا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے جو مجھے عطا فرمایا۔ تو اللہ جو تو نے مجھے عطا نہیں فرمایا، اللہ تو مجھے وہ بھی عطا فرما دے۔ یہ انداز رکھنا چاہیے۔ یہ انداز آپ رکھیں گے آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ حدیث نمبر 1151،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سچ اور جھوٹ بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح خیانت اور ایمانت بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیا خیال ہے؟ بات کتنی واضح ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایٹ اے ٹائم جھوٹا بھی ہو اور سچا بھی ہو؟ بولو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح ایٹ اے ٹائم آدمی یا تو ایمان والا ہوگا یا بے ایمان ہوگا، یا بے ایمان ہوگا یا ایمان والا ہوگا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو اللہ پہ ایمان لا رہا ہے یا اللہ کا کفر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن جو ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جیسے ایک مومن کافر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مومن بددیانت نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجئے ایمان اور بے ایمان، ہم کہتے ہیں بھلا بڑا بے ایمان ہے، تو بے ایمان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو جو شخص بددیانت ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ تو ایک شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک شخص اگر وہ مومن ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص جھوٹا ہے اور ایک شخص بے ایمان ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ ایمان والا ہے؟ بولو نا، وہ ایمان والا ہے؟ وہ ایمان والا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مومن ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور جھوٹ اکٹھا نہیں ہو سکتا، ایمان اور بے ایمانی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا، ایک مومن بے ایمان نہیں ہوتا۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ منافق کی نشانیاں پتہ ہے نا، 4 ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور اگر جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ تو یہ چیزیں ایک مومن کے اندر نہیں ہوتی۔ سوچیں، کیا میں جھوٹ بولتی ہوں؟ اگر جھوٹ بولتی ہوں تو میرے اندر ایمان نہیں۔ اگر میں بددیانت ہوں تو میں بے ایمان ہوں، میرے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ایک مومن کی لازمی صفات، اللہ تعالی ہمیں یہ لازمی صفات کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ آج ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ تو نیکی سمجھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ وعدوں کے بارے میں کہتے ہیں وعدے کوئی قرآن حدیث ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمانت داری کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ یاد رکھیے، یہ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن نہ جھوٹا ہوتا ہے، نہ بے ایمان ہوتا ہے، نہ وعدہ خلاف ہوتا ہے، اور مومن کو اپنی زبان پر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں لازماً مومن کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اگر اس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر اس کے اندر ایک خصلت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ آج بیٹھ کر وعدہ کریں آئندہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کون وعدہ کرتا ہے؟ آج وعدہ کریں آئندہ سے وعدہ خلافی نہیں کروں گی، آج وعدہ کریں آئندہ سے بے ایمانی نہیں کروں گی، آج وعدہ کریں میری زبان میرے کنٹرول میں ہوگی۔ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیرے ذکر کی محفل میں دعا کر رہے ہیں، میرے آقا ہماری اس دعا کو قبول فرمانا، میرے آقا اس دعا کو قبول فرمانا، ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ ہم تیرے نبی کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ، ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم سچے مومن بننا چاہتے ہیں، ہمیں سچا مومن بنا دے۔
حدیث نمبر 1153 ابو ریحانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس تکبر میں سے کچھ بھی ہوا، تھوڑا سا بھی ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک سوال کرنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو اپنے کوڑے پر غلاف چڑھاتا ہوں اور اپنے جوتے کے تسمے کو بھی اچھا بنا کر خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ مراد کیا تھی کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس تکبر میں سے کچھ بھی ہوا، تھوڑا سا بھی ہوا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کوڑے پر غلاف چڑھاتا ہوں اور اسی طرح جو میرے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے میں اس کو بھی اچھا بناتا ہوں، اور میرا دل ہوتا ہے یہ دونوں خوبصورت لگے، جوتے کا تسمہ بھی بڑا اچھا لگے اور میرا کوڑا بھی جو ہے وہ بھی اچھا لگے، تو مراد یہ تھی کہ کیا یا رسول اللہ یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تو خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو نہ پہچانے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تکبر کی دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اس کا تکبر کیا ہوتا ہے؟ وہ حق بات کو نہیں مانتا، حق بات کے مقابلے میں وہ اپنے دل کی بات مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم بے حیائی نہ کرو، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو فیشن ہے اور فیشن کے ساتھ تو میں بڑی اچھی لگوں گی۔ بات سمجھے؟ اللہ کہتا ہے کہ جس نے سود لیا اس کا میرے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے۔ بندہ کہتا ہے سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو تکبر کیا ہوتا ہے کہ انسان حق کو نہ پہچانے، حق کا انکار کر دے، اور یہ اللہ کے مقابلے میں وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اور انسان کی عقل اسے پٹی پڑھاتی ہے، نہیں بھائی جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے تکبر کہ انسان اللہ کے مقابلے میں اللہ کی حکم کو نہ مانے اور اس کے مقابلے میں کس کی بات مان لے؟ اپنے دل کی بات مان لے، اپنے عقل کی بات مان لے، بڑا سمجھدار بن جائے، اللہ سے زیادہ سمجھدار بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں تو بڑی شے ہوں، اور لوگوں کو سمجھنا وہ بڑے حقیر ہیں۔ میں تو عرش پر بیٹھا ہوں اور لوگ فرش پر بیٹھے ہیں۔ تو تکبر جو ہے، انسان اللہ کے معاملے میں بھی تکبر کرتا ہے جب حق کو ٹھکرا دیتا ہے، اور لوگوں کے معاملے میں بھی تکبر کرتا ہے کہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔ اب تکبر کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی بات بھی نہ مانیں گے اور لوگوں کو بھی حقیر سمجھیں گے تو پھر کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان حق کا انکار کر دے، زمین میں فساد ہوتا ہے، لوگوں کو انسان حقیر سمجھنا شروع کر دے، لوگوں کو ذلیل کرے، لوگوں کے حق مارنا شروع کر دے، لوگوں کو ڈانٹنا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دے، تو یہ بہت سے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تکبر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم پہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اپنی عبادت پہ تکبر ہوتا ہے، جیسے کہ شیطان کو اپنی عبادت پہ تکبر تھا۔ آپ کو پتہ ہے شیطان بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور اسی عبادت گزاری کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا،
تو بعض اوقات انسان کو اپنی عبادت پہ تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو اپنے علم پہ تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو اپنے مال پہ تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو اپنے حسن پہ تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو اپنے سلیقے پہ تکبر ہوتا ہے۔ میری تو جی چوائس ہی بڑی اچھی ہے، میں تو اتنی خوبصورت چیز بازار سے لے آتی ہوں، فلاں آدمی جو ہے نا وہ پیسہ بھی اتنا لگاتا ہے لیکن ذرا بھی اچھی چیز نہیں لاتا۔ بعض لوگوں کو اپنے سلیقے پہ بڑا تکبر ہوتا ہے، میں تو جی اتنا اچھا پکاتی ہوں، مزہ آ جاتا ہے، لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل بات ہے تکبر کی ایک قسم نہیں ہوتی، تکبر کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں۔ اب تکبر کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ تکبر کے ساتھ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، زمین میں فساد پھیلتا ہے، انسان لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تکبر کرنے والا اپنی ذات کو بڑی نقصان پہنچاتا ہے۔ تکبر کرنے والا ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے، کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا، اس سے کیسے سیکھے گا؟ تو وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، نہ لوگوں سے رہنمائی لے سکتا ہے، نہ لوگوں کے مشورے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی اکڑ میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی ذات میں اکیلا رہ جاتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تکبر کا علاج کیسے کریں؟ تکبر کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں کئی جگہ پر بتایا ہے۔ اپنے سے ماتحت لوگ جو ہیں ان کو سلام کریں، ان کو سلام کریں، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ درمیانے درجے کی جو سواری ہے، مثلاً سائیکل پہ سواری کریں۔ اب جو متکبر آدمی ہے وہ تو چاہے گا کہ میری گاڑی اتنی لمبی ہو، سائیکل پہ سواری کرے، اسکوٹر پہ سواری کرے، چنگچی پر کبھی سواری کر لیں، اس کے ساتھ تکبر ختم ہوتا ہے۔ سادہ کھانا کھائیں، سادگی اختیار کریں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ شعوری طور پر تکبر کے جو نقصانات ہیں ان کو سمجھیں اور ان سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کا شکریہ ادا کریں، لوگوں کے احسان مند ہوں۔ آپ نے مجھے کل بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، مجھے بہت فائدہ ہوا، اس کے ساتھ تکبر ختم ہوتا ہے۔ لوگوں کے احسان مند ہوں، لوگوں کو اسلام میں پہل کریں، اور خاص طور پہ ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں تکبر ختم کرے گا، جس کو آپ نے ذلیل کیا تھا اس سے معافی مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ تکبر جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين